دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی. کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اور بوائے فرینڈ ہے اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کے اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا. لڑکا چاہے 1 نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف میری ہو. اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو, اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہو کے 1 مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کے, کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے وہ تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی. اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ پتہ ہے کیا ہے, باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی, کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈن کس کو بنایا ہے, گارڈین جو بنایا نا نیچرل, وہ باپ کو بنایا. اس کو بہت فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا. وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے, وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر, وہ کہتے ہیں اس کو اچھا سسرال مل جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, پھر پڑھے بے شک, ابھی بھی پڑھے, بعد میں بھی پڑھے, پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ ترجیح دیتا اس کے فیوچر. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, دفتروں میں, کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں, بوائے فرینڈ ہیں ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز. وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا, تمہارا باپ جو ہے نا جو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے, اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے, کھلانا مشکل ہے نا, بچے پیدا تو کر لی, اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو, تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا. بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو, کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے, ایک تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی. سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے, جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو, جو آپ کا اسٹائل ہے اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا اس کے پاس. سسرال لالچی ملے گا جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا, اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مائیں بچوں کو, خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں. باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹی تمہارا شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عیش کرو گی سسرال میں. بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں, باپ کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے, یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے, یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے. اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے, وہ باپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسو روتی ہیں. بعد میں مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں. میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا, اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا. اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے کوئی رشتہ نہیں دیتا, کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو, رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے یہ. تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے, بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں آپ. اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو, ہم خود پڑھا دیں گے اس کو, ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں. اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا. میری بچی کی شادی ہوئی ہے, عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے. وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے, آپ نے پڑھانا ہے. تو انہوں نے خود پوچھا, اس نے کہا عالمہ بننا ہے. وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں, عالمہ بن رہی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا.
اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی, دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی. کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اور بوائے فرینڈ ہیں اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا, دوستی ہیلو آئی, تو پھر اماں نہیں ہوتا اس کے یہاں, وہ زبان چلاتی ہے. کہہ رہی ہے وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے, اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں, اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا, یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا. اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا, کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نا صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کے اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا. لڑکا چاہے 1 نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف میری ہو. اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو. اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہوت کے 1 مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کی, کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے, وہ تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی. اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا, وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا, وہ شادی ہوئی ہے تو وائف نے پہلے کہہ دیا ایکچولی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی, آپ میری پسند نہیں ہو, یہی الفاظ تھے اس کے. مجھے بتا رہا تھا, وائف نے کہا کہ میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے, اور مجھے بالکل بھی آپ آئی ڈونٹ لو یو. اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا تھپڑ, غلط کیا, اور کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتی تھی تو شادی سے پہلے بتاتی نا, میرا ٹائم برباد کیا, دے دنادن, پتہ نہیں پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, بہرحال طبیعت سے اس کو مارا. تو بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے. تو بہت زیادہ جو بولڈ بنا رہے ہیں نا, کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں بچیوں کے اندر, جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا, اس کو اسی کام کا, عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی, اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں, وہ اچھی لائف گزارے گی. آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دو گے تو نہ وہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی. جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے, عورت کے کام, مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں تو وہ مرد ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جو مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنے آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ عورتوں کو تو عورتوں کا پتہ ہوتا ہے, کہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا, اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا تو اس میں بھی عورت پنا نہیں رہے گا. تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی, یہ نکلی کیا؟ یہ تو آدمی نکلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی, بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا. بات بات پہ کہتے ہیں ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو, ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو. عورت کہے گی تو آدمی پہ آ گیا, آدمیوں کی طرح بات کر. پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہا ہے, پاؤڈر لگا رہا ہے, تو عورت کو اچھا لگے گا وہ آدمی؟